انسان کو سر اٹھا کر چلنے یعنی حق پر خودداری اور اصولوں کے ساتھ جینے، اس کی قیمت اکثر مخالفت، نقصان یا قربانی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے، اور سر جھکا کر چلنے یعنی سمجھوتا، مصلحت، خاموشی، اس کی قیمت عزت نفس، ضمیر یا سچ کو دبانے کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ یعنی زندگی میں ہر راستے کی ایک قیمت ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آپ کیا ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آج ویکنڈ تھا تو دل کیا کہ فارم ہاؤس اچ شریف کی طرف نکل جائیں، کیونکہ یہ شہر کی مصروف، سخت اور بکھری ہوئی روٹین سے بریک بھی بن جاتا ہے۔ اچ شریف پہنچنے کے بعد ہم نے سیدھا نرسری کا رخ کیا، کیونکہ بہار صرف موسم کی تبدیلی نہیں، یہ نئی شروعات کا اعلان ہے۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ اس خوبصورت موسم کو بھی خالی نہ جانے دیا جائے۔ نرسری سے نکلے تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ اچ شریف میں ایک نیا فوڈ کلب کھلا ہے تو ہم نے وہاں کا انتخاب کیا۔ میں نے آرڈر دیتے ہوئے ان کے سٹاف سے پوچھا کہ آپ کے مینیو میں سب سے فیمس کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ زنگر برگر، اور بھائی ان کا زنگر برگر واقعی لاجواب تھا، کیونکہ یہ زنگر سٹرپس اولیو آئل میں فرائی کرتے ہیں، اس لیے یہ ایکسٹرا کرسپی اور ایک دم لائٹ ہونے کی وجہ سے کھانے میں بالکل بھی ہیوی نہیں لگا۔ اور سب سے ضروری بات کہ ان کا ایمبینس تو اچھا تھا ہی، اور اسی کے ساتھ ان کا سٹاف بھی بے حد خوش اخلاق تھا۔ کھانے کے بعد جب ہم فارم پہنچے تو ملازم پہلے ہی چائے بنا رہا تھا۔ وہ بڑی مہارت سے لکڑیوں کے چولہے پہ پڑی ابلتی ہوئی چائے کو پھینٹ رہا تھا، اور یہ منظر سفر کی تھکن اتارنے کے لیے کافی تھا۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے فارم پر جب میں اپنے جانوروں کو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ انسان کو خوشی تلاش کرنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں، بس اپنی آنکھیں اور دل کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہر چھوٹا لمحہ، ہر چھوٹا منظر، ہر چھوٹا لمس ہمیں زندگی کی حقیقی دولت، سکون اور شکر گزاری سکھاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم دوبارہ اور دوبارہ ان لمحوں کی طرف واپس آتے ہیں، کیونکہ یہی وہ لمحے ہیں جو دل کو سب سے زیادہ راحت دیتے ہیں۔ چائے پی کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ نرسری سے لائے ہوئے پودوں کو زمین میں لگا دیا جائے۔ جیسے ہی میں نے اس پودے کو لگانے کے لیے زمین میں گڈھا کھودا، میرے دل میں ایک امید جاگی۔ میں نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا پودا کل کو جب ایک بڑا درخت بنے گا، اور یہ ہمارے ماحول کو صاف رکھنے میں، ہوا کو بہتر بنانے میں اور کلائمیٹ چینج کے خلاف کام کرنے میں ایک چھوٹا سا قدم ہوگا۔ اسلام ہمیں صرف عبادت ہی نہیں بلکہ زمین کی اصلاح کا بھی حکم دیتا ہے۔ درخت لگانا، پودا اگانا، یہ صرف ماحول کی خدمت نہیں بلکہ صدقہ جاریہ ہے۔ لہٰذا ہر زندہ دل انسان پر لازم ہے کہ وہ زمین کو زندگی لوٹائے۔